کے صلوات پڑھو حاجات دی برابری واسطے، مشکلات دی آسانی واسطے، مریضین دی صحت یابی واسطے، پھر بھی مل کے صلوات پڑھو خمسہ مجالس دے معاونین دے رزق دے اضافے واسطے، پریشانیاں دی دوری واسطے، پھر بھی مل کے صلوات پڑھو خزانہ تطہیر نجات دہند بشریت حضرت ولی یاسر دی آمد و سلامتی واسطے مل کے درود پڑھو خزانہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الغمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسكر سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين والصلاة والسلام على السيدة الجليلة مخدومة المظلومة المحرومة ميراث أبي التي قالت صبت لي يا مصائب لو أنها صبت للأيام سرنا ليالي وعلى أولادها الطيبين الطاهرين المظلومين لا سيما على الحسين الغريب المقتول المذبوح من الكفار الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب اکیٹھ ہجری آئی جمعہ دا دیا کربلا دا جنگلا
زینب دا دروازہ خات غریب حسین اللہ توڑی تشریف آوری قبول کرے نانے دا دین بچا کے اللہ دی شریعت نو رنگ لا کے علی اکبر دا نیزہ کٹ کے عباس دے بازو چا کے 6 ماہ دے پتر دا تیر کٹ کے کمر جھکا کے آبرو کٹا کے جنہوں وجہ سمجھ نہیں آئی پتران تے پھراواں دیاں لاشاں بین دے دروازے تے ترتیب نال سجا کے ایک بی بی دا نا چا کے آدھا کھلائے اماں دی جائی ٹائم تھوڑا ہے میری فوج مک گئی ہے میری کمر جھک گئی ہے میں ٹریا وینا میری دھیاں چھوٹیاں میرا سجاد بیمار ہے باقر دا سن چھوٹا ہے تو جان میری دھیاں جانے علماء فرمیندن کوئی بین دا ایڈا پیارا ہر نماز دے بعد بھرا دے چہرے دی زیارت کریں دی آئی جڑے ویلے پھران آخری ویدہ سنے آئے اندروں کو کائیے آدھے انج نہیں ایک ویری اندرہ ہوئے ویر سیدہ دے میری مجبوری ہے میرا دشمن کمینہ ہے میں اندر نہیں آ سکتا ذرا کن لا کے لوگاں دیاں گالی سن غیرت مندوں بھین توجہ کی تیئے باروں آوازاں پیان دیاں ہیں ہون بھینا دے اولے نہ لے ہون دیاں دے اولے نہ لے کدے گئی ہے تیری فوج کدے گیا ہے تیرا عباس ہون باہر آجدہ بھین آواز سنیے آدھیے تو ہی مجبور ہے بھین دی مجبوری سن ترائے جمادی و ثانی دی رات آئی میری جھولی اچ میری ماں دا سر رہا میں نہ ماں کے آجدہ حسین آخری میری آوی بھرا دا گل چمے او غیرت علی قوم بھینا دیئے انج نہیں میں نو بھرا نو وسیعت پوری کرن دے میں نو ماں دیا تازہ کرن دے اندر حسین آیا ہے خیمے جو بین لائے گئی ہے علماء فرمیندن ماں دی چادر زمین تے بچھا کے آدھیا میری ماں دی چادر تے بائے حسین چادر تے بائے کے آدھا حکم کر بی بی آدھی ہے میں گل چمنا ہے جڑے ویلے گل دا نہ آیا ہے دعا تھان دا سہارا لائے کے آدھیا میرا گل حاضر ہے بی بی آدھی ہے دو نہیں دو تم آپ چم دی آئی دو بابا لی چمدہ میں دو گل چما جدو شمیر دا خنجر چل رہے سجدے چ حسین آیا ہے گل تے بھیڑ منہ رکھیا ہے آدھی رہی ہے نانے دا بوسائی اے بابے دا بوسائی اے ماں دا بوسائی اے حسن دا بوسائی آخر تے گل چم کے اٹھئے آدھی رج نہ ہوئے اجڑی بھیڑ دا بوسائی سیدہ دا انج نہیں جیوے مینوں بہائی مٹی تے بائے بھیڑ بائے گئی ہے آدھی حکم کر سیدہ دا تھوڑا جیا سر تو لڑ چادر لہا بی بی آدھی کیوں والا سیدہ دا تھوڑی جئی دیر بعد تیری چادر اللہ وننی ہے تے چھتری بزارے جاکڑے من چادر دے میری ماں زہرا ہے اجرکم اللہ صاحب سوگنا میں لکھا ہے حسین ٹرن لگ گئے 4 سالاں دی دھی پیو دا دامن لپے سید رک کے آدھے حکم کر بی بی آدھی میں پانی نہیں مگ دی
میں کھانا نہ مگدی احسان کر ایک ویری مٹی تے بائے جیندیاں چھوٹیاں دیاں حسین مٹی تے بیٹھے دی جھولیے جبہ گئی ہے آیت اللہ لکھ دے سیدہ دا ہون حکم کر بی بی آدھی ہے تھوڑی جائی خاک جا میرے سرج روا آدھی ہے بابا ڈٹھی وانی یتیم دی کیڑی حالت ہوندی ہے تیرے بعد میں لٹھی وننا ہے میں تماچے جھلنے اما بعدو فقد قال حسین ابن علی علیہ السلام ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوه وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ وَإِذَا عَبَدُوهُ فَاسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ بَلَندُ الصَّلَوَاتِ برادران ایمانی اہالیان ولاء و عزا دعا ہے کریم خالق تمام شرفا دی تشریف آوری قبول و منظور فرماوے انہا مجالس دی بنیاد رکھنا لے قبلہ و کعبہ سید محمد ثقلین کاظمی مرحوم اللہ مقامہ دے درجات مالک بلند فرماوے اور اس نے انہاں دے باقی معاونین جڑے اس دار فانی تو ٹر گئے مالک جناب سید شہداء دی شفاعت سفارش نصیب فرماوے اور جڑے بھی احیاء دین دے واسطے انہاں مجلس سجدہ میں در میں سخنے تعاون کر دینے مالک انہاں دا تعاون قبول فرماوے اور انہاں دے رزق مالک وسعت و برکت عطا فرماوے سارے بھائی سید عمار کاظمی سید میسم کاظمی اور باقی انہاں دے معاونین اور رفقائے کار دے رزق حلال مالک وسعت و برکت عطا فرماوے اور انہاں دے توفیقات عالیہ اور جناب دے توفیقات خیر مالک اضافہ فرماوے ظلم دا دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ ساڑے آقا و مولا دے ظہور تعجیل فرماوے اور ساڑیاں اکھینوں حضرت دی زیارت دے قابل بناوے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو برادران ایمانی جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کیتا جائے وہ کم ہے کہ کریم اللہ نے مذہب اہل بیت نو آون والی نسل تک مقصد حسین دے پہنچاون واسطے بہترین درسگاہ عطا فرمائیے جنہوں مجلس شبیر آدھے کوئی مسلک نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے کوئی فرقہ نہیں ہے جن دے کول ایو جہا پلیٹ فارم موجود ہوئے جی میں آل محمد دے منن والے کو آزاداری حسین دی شکل اللہ نے عطا فرما اور یہ آزاداری ساڑے مجالس ساڑے پروگرام کوئی ساڑی ذہنی تفریح نہیں ہوندی بلکہ اے مجالس ستی ہوئی فکر دے جگاون دا ذریعہ ہوندے اور کتنا ہی بہترین شاعر دا اے جملہ ہے کہ آثار یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے پیدا الفت ہو اس لیے تیرے درد بھرے حالات سنائے جاتے ہیں دیکھو ایک ہدف ہے ایک مقصد ہے انہاں مجالس دا اور میں نو نہیں بھولدا بہت بڑے عارف باللہ مجتہدان آیت اللہ محمد تقی بہجت مرحوم اللہ مقامہ وہ فرمائے ہیں کہ یہ مجالس اور عزاداری مقصد شبیر کے تسلسل کا نام ہے او ہدف او مقصد جڑے مقصد دی بنیاد زہرا دے لال نے رکھی آئی اسے مقصد تے اس بچائی ہوئی شریعت دی بقا دا ذریعہ مجلس شبیر ہے اس واسطے فرمائیں یہ کربلا کا تسلسل ہے اور فرمائیں جب تو مجلس پہ جا رہا ہو اور کوئی پوچھے کہاں جا رہا ہے
تو مت کہا کر مجلس پہ جا رہا ہوں، بلکہ کہا کر میں کربلا جا رہا ہوں۔ ایک ندا اور استغاثہ بلند کیا تھا کربلا کے جنگل میں زہرا کے لاڈلے حسین نے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو فرمایا قیامت تک تیری عزاداری اور تیری یہ مجالس جو ہے یہ حل من ناصر ینصرنا کے استغاثے کا جواب ہے۔ اور معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا لوگوں نے عزاداری تو فائدے حاصل کیتے نا، اور واقعاً عزاداری روح انقلاب ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جدہ انقلاب اسلامی بپا کیتا اور پوچھا گیا آپ تو ایک مجتہد ہیں، آپ کا تو تعلق ایک ادارے سے ہے، مسجد سے ہے، تو یہ انقلاب کا درس آپ نے کہاں سے لیا اور یہ فکر آپ نے کہاں سے لی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ انقلاب کا درس میں نے عزاداری شبیر سے لیا ہے۔ تو اگر بندہ حاصل کرن والا ہوئے تو پھر عزاداری جیڑی ہے وہ ظلم دے خلاف ایسی تحریک ہے جو رضا شاہ پہلوی جہاں امریکہ دا گماشتہ بھی او دے سامنے گھٹنے ٹکیندہ نظر آنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عزاداری اس نہج تے ہوئے جیڑی بنیاد زہرا دا لال رکھ گیا ہے، اور جیڑی بنیاد اگر موسوعہ ہے امام حسین علیہ السلام دا مطالعہ کرو، حضرت فرامین اور حضرت دی کلام جیڑی مدینے تو چاہ کے کربلا تک زہرا دے لال نے جیڑے خطبات دیتے ہیں، انہاں خطبات نو پڑھو تا ہر جاتے حسین دی ہر کلام جیڑی وہ ستی ہوئی ضمیر نو جگاون دا ذریعہ بنی ہے۔ اور جتھے بھی کہے نال ملاقات ہوئی ہے نواسہ رسول نے انہاں نو بیدار کیتا ہے، چونکہ اس وقت امت دی بیداری دی ضرورت آئی، امت دے ضمیر اتنے سم گئے ہیں جو مقام وہی تے یزید جے فاسق فاجر نو بہا کے لوگ مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں۔ اتنے توجہ میرے علیہ پاسے رکھو، اتنے ضمیر لوگاں دے مردہ ہو چکے ہیں اور اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ یا او ممبر جڑے ممبر تے عالمین دی رحمت جلوہ گر ہو کے وہی دی ترجمانی کر دیائی، اس ممبر تے یزید نو ویک کے بھی لوگ خاموش رہے، اور یزید نو واقعاً خلیفۃ المسلمین لوگ من گئے۔ اور دیکھو یہ دلیل ہے جو نواسہ رسول دے بارے لوگ اے بھی جان دے ہیں میں مہر نبوت دا سوار ہے حسین، اے بھی جان دے ہیں جوانان جنت دا سردار ہے حسین، اے بھی جان دے ہیں جو او حسین ہے جن دا لباس جنت ہی چواندا ہے، او حسین ہے جڑا مہر نبی تے سوار ہو جائے تو نبی سجدے تو سر نہیں چاہندا۔ ان تمام حالات دے باوجود کوئی ایک شخص نہ جڑا یزید دے خلاف تحریک دا اعلان کریا، اگر کیتا ہے تو اس جڑا زبان رسول چوس چوس کے پلے ہے۔ اگر اے بنیاد رکھیے تو اس شہزادے جنہی رگیں علی دا خون آ اور مظلوم دی بنیاد جڑی ہے میں حیران ہویا اس واقعہ تے کہ سرکار نے کیسا پہلا جملہ فرمایا جداں ولید نے دربار بلایا یزید دی بیعت واسطے، تو دربار بھر گیا اور مظلوم کربلا تشریف لائے آئے، تبھی تھوڑی بورت نہیں ہوندی پئیں میری گفتگو، تو اس نے خط رکھیا اور مطالبہ بیعت کیتا تو نواسہ رسول دی ٹھڈی ساہ نکل گئی اور فرمایا ولید سوچ کے مانگ، تو کس سے بیعت مانگ رہا ہے اور کس کی بیعت مانگ رہا ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بھئی اپنا خلیفہ مننا، اپنا رہنما مننا اور اپنے نفس اور جان دا حاکم مننا، اے بیعت ہوندی ہے۔ سرکار فرمایا کھوپڑی عقل اے پورے درباری لوگ سن رہے ہیں، میں تن اپنا بھی تعارف کرے نا اور اپنے مخالف دا تعارف بھی کرے نا، پھر
فیصلے اور سالسی دی قلم مسلمانوں دے ہاتھ وچ دینا، بیان کرو کون اس قابل ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ پورے دربار توجہ کی تھی جو نواسہ رسول کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا یا ولید انا مختلف الملائکہ، میرے پہچاننے کی کوشش کر، اللہ کی کائنات میں ایک میرا گھر ہے جس گھر پہ اللہ کے ملائکہ اترتے رہے۔ انا مختلف الملائکہ، میرا وہ گھر جڑے گھر تے ملائکہ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ کبھی وہ جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں تو کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں تو کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، اور ہمارے گھر کا تو طواف ملائکہ کرتے ہیں۔ فرما انا محبت الوحی والتنزیل، فرما اجاں بھی سمجھ نہ آئی ہوئی تو پہچان جس سے تو بیعت مانگ رہا ہے یہ اس گھر کا فرد ہے جس گھر میں اللہ کا قرآن اترتا رہا۔ انا محبت الوحی والتنزیل، میرے گھر قرآن اتریا، میرے گھر اللہ دے آیات اترے۔ فرما اجاں بھی سمجھ نہ آئی ہوئی تو سن بنا فتح اللہ، میں وہ ہوں جس سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ اول ما خلق اللہ نوری، اپنی خلقت نورانی والے پاسے نواسہ رسول نے لوگاں دی توجہ مبذول کی تھی کہ ہم کون ہیں، پہچاننے کی کوشش کرو۔ بنا فتح اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کائنات کی ابتدا کی۔ وبنا ختم اللہ، بہت عظیم جملہ ہے، ستی ہوئی فکر نو جگاون واسطے فرمایا وبنا ختم اللہ، اے ولید جب تک ہم رہیں گے کائنات رہے گی۔ ہم ہوں گے تو کائنات ہوگی، اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر زمین انگوری نہیں دے گی اور آسمان شامیانہ اور چھت نہیں بنے گا۔ بنا فتح اللہ، ہم سے کائنات کا افتتاح ہوا، وبنا ختم اللہ، ہم پہ کائنات کا خاتمہ ہوگا۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، فرمایا جب تک حجت خدا رہے گی تو کائنات رہے گی، اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر زمین کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، انگوری دینے کی اجازت نہیں ہے، اور بادلوں کو برسنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اگر کائنات سا لے رہی ہے تو ساڑھے صدقے لے رہی ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ فرمایا اگر کائنات دا بقا اور قیام ہے تو وہ حجت خدا دے ذریعے، چونکہ حجت خدا ایک ستون دی حیثیت ہوندا ہے، اگر ستون نہ ہوئے تو چھت گر ویندی ہے۔ فرمایا چھت ہوتی ہے ستون کے سہارے پہ، کائنات ہوتی ہے امام کے سہارے پہ۔ ہم ہوں گے تو کائنات ہوگی، اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر کائنات نہیں ہوگی۔ فرمایا بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، ساڑھے اتے کائنات دی ابتدا ہوئی، ساڑھے اتے کائنات دا خاتمہ ہونا ہے۔ فرمایا اجاں بھی سمجھ نہیں آئی تو فرمایا پھر سن اللہ دی کائنات جو نگاہ مار، تن ایک حسین ابن علی نظر آسی جڑا زبان رسول چوس چوس کے پلے آئے تے گود زہرا دی زینت پڑے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا میں زبان رسول چوس چوس کے پلیاں اور میں ہی گود بطول پلیاں۔ فرمایا وَإِنَّهُ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ قاتل النفس المحترم، تو بیعت مانگتا ہے معصوم سے، اس کی جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ شارب الخمر، شرابی کی بیعت مانگتا ہے نواسہ رسول سے، قاتل النفس المحترم، نفس محترم کو قتل کرتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔
ایسے قاتل دی بیعت منگدا ہے اس تو جیندے گھر وچ قرآن اتریا ہے۔ فرمایا سن اے ولید مثلی لا یبایع مثلا، فرمایا پہچان اے ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، اے حسن ابن علی دا ہاتھ ہے۔ حسن ابن علی دا ہاتھ علی ابن ابی طالب دا ہاتھ ہے۔ علی ابن ابی طالب دا ہاتھ نبیاں دے سلطان دا ہاتھ ہے۔ نبیاں دا سلطان دا ہاتھ 1.25 لاکھ نبی دا ہاتھ ہے۔ 1.25 لاکھ نبی دا ہاتھ خود اللہ دا ہاتھ ہے۔ یزید دا ہاتھ یزید دا نہیں، امیر شام دا ہاتھ ہے۔ امیر شام دا ہاتھ ابو سفیان دا ہاتھ ہے۔ ابو سفیان دا ہاتھ ابو لہب دا ہاتھ ہے۔ ابو لہب دا ہاتھ ابو جہل دا ہاتھ ہے۔ ابو جہل دا ہاتھ نمرود دا ہاتھ ہے۔ نمرود دا ہاتھ فرعون دا ہاتھ ہے۔ فرعون دا ہاتھ ابلیس دا ہاتھ ہے۔ فرمایا سوچ اللہ کے نمائندے سے بیعت مانگتا ہے ابلیس کے نمائندے کی۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، فرمایا میرے بعد بھی کائنات میں مجھ جیسے آئیں گے، یزید جیسے بھی آئیں گے۔ فرمایا کائنات میں جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ مثلی لا یبایع مثلا، میں جے شریف کدی یزید جے کمینے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ واک آؤٹ کر کے سرکار گھر والے پاسے روانہ ہوئے اور اگو ایک ناہنجار نال ملاقات ہوئی، جائیں اپنی مادری تاثیر اور پدری خون دا اظہار کر کے نواسے رسول نو بیعت دا مشورہ دیتا کہ بیعت کر لے۔ چہرے تے جلال آیا اور فرمایا ان بلیت الامہ برائن مثل یزید فعلی الاسلام سلامو، فرمایا تو جہاں سے بول رہا ہے وہ حسین بہتر جانتا ہے۔ اور چونکہ وہ دی ماں دی تاثیر آئی نا، ماں دی تاثیر ہوندی ہے اولاد تے، تاں حکم معصوم ہے ایاک و خضراء دمن، رشتہ کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں حسینیت کی خوشبو آتی ہو، جہاں یزیدیت سے نفرت ہو۔ فرمایا گندگی تے اگی ہوئی سبزی کو لو بچو، پوچھا گیا معصوم تو اس گندگی تے اگی ہوئی سبزی دا مطلب کیا ہے؟ فرمائیو جے گھر رشتہ نہ کرو جڑے گھر وچ تربیت کرن والی یزیدیت دی مرید ہوئے۔ چونکہ ماں دا اثر بیٹے تے ہوندا ہے، رشتہ طے کر دے لے بھی سوچ کے کرو، اور فرمایا جدہ رشتہ کر لو تو پھر اپنی اہلیہ دے اتے حکم کرو، اگر تہاڈی امانت دی امانت دار بنیے انہوں آکھو باوضو رہے، قرآن دی تلاوت کرے، سچ بولے، نماز ٹائم تے پڑھے، امانت خیانت نہ کرے، کہیں دی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ماں دا اثر بچے تے ہوندہ ہے، ماں دا ڈائریکٹلی اثر بچے تے ہوندہ ہے، اور تاریخ گواہ ہے جتنی معاشرے کو اچھی ماں ملی ہے اتنی اچھی اولاد ملی ہے، جتنی بلند، جتنی تہذیب یافتہ، جتنی قابل، جتنی باعمل ماں اتنی باعمل، با کردار، با تقوی اولاد ملی۔ میں کیا ہی مثال پیش کر سکتا معاشرے کہ اگر ماں میں سونا جئی ہوئے تا اولاد یزید جئی بن دیئے، ماں بطول جئی ہوئے اولاد حسین جئی بن دیئے۔ تو ماں دا اثر ہے، اس اپنی مادری اثر دے دی وجہ تو زہرا دے لال نو نواسا رسول نو بیعت دا مشورہ دیتا، چہرے تے جلال آیا، فرمائن بلیت الامہ برائن مثل یزید فعلی الاسلام سلامو، فرمایا مجھے بیعت کا مشورہ دینے والے اگر امت اسلامیہ یزید جے فاسق دی بیعت کر لے تو
آدم تو چاہ کے خاتم تک ہر نبی دی نبوت اور محنت نو زندہ درگور کر چھوڑن دے مترادف ہے۔ فرما اگر دنیا یزید دی بیعت کرے تو پئی کرے، حسین ابن علی نہیں کر سکتا، اس واسطے جو میریاں رگاں چ علی دا خون ہے، میں زہرا دی گود دا پلیاں۔ ہر جاتے دعوت فکر موجود ہے میرے آقا دی کلام وچ، اور پر اثر گفتگو سرکار کریں دے رہے۔ کمال ہے جداں حضرت حر ابن یزید ریاحی دے نال ملاقات ہوئی اور حر نے لشکر دا رستہ روکیا تو پھر حضرت نے فکر بیدار کرن دی کوشش کی تھی۔ فرمایا الا ترونا ان الحق لا یعمل بہ والباطل لا یتناہى عنہ فلیرغب المؤمن للقاء اللہ محقا۔ فرما حر تو جو میرا راستہ روک رہا ہے، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے دین پہ عمل نہیں ہو رہا اور حق پہ عمل کوئی نہیں کر رہا اور باطل سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرما جب زمانہ ایسا ہو جائے کہ حق کا ساتھی کوئی نہ رہے اور باطل سے روکنے والا کوئی نہ رہے تو حر کیا ہر مومن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائے؟ فرمایا حر اگر دنیا باطل پرست ہوئے تب پئی ہوئے، ہم نے نہ کبھی باطل کا ساتھ دیا ہے نہ دیں گے۔ قاتل واسطے تیار ہے لیکن ظالم دی حمایت واسطے زہرا دا لال تیار ہے نہیں ہے۔ اور جیڑا ہدف میں پھر اکساں جیڑا ہدف زہرا دے لال دا وہی ہدف تیرے مجالس دا ہے، وہ مقصد جڑا نواسہ رسول نے اتنی بڑیاں قربانیاں دے کے بچایا ہے، وہی ہدف تیری مجلس دا ہے، وہی ہدف تیری عزاداری دا ہے، وہی ہدف تیرے ماتم دا ہے۔ اگر تیری مجلس تینوں اس ہدف والے پاسے نہیں چلیں دی، اگر تیرا ماتم مقصد حسین دی زندگی دا باعث نہیں بندا، اگر تیری عزاداری مقصد حسین دی زندگی دا باعث نہیں بندی تو معاف کرنا ایک کنہ دی چس اور راحت تو ہو سکتی ہے، عزاداری شبیر نہیں ہو سکتی۔ کو اتنی بڑی اہمیت جو ائمہ نے عزاداری نو دیتی ہے، کیا صرف تیرے رومن واسطے؟ میں نہیں اتفاق کر دا انہوں لوگوں نے جڑے دیں مقصد تو رومنا ہے، نہیں، مقصد رونا نہیں ہے، رونے کا مقصد ہے۔ گل دی سمجھ آئی نے؟ مقصد رومنا نہیں ہے، رونے کا مقصد ہے۔ ماتم مقصد نہیں ہے، ماتم کا مقصد ہے، عزاداری کا مقصد ہے۔ عزاداری پل ہے، مجلس پل ہے، ماتم وہ پل ہے جو تمہیں حسین تک پہنچاتی ہے۔ عزاداری تجھے حسینیت تک پہنچاتی ہے، یہ ماتم تجھے حسینیت تک پہنچاتا ہے۔ اس واسطے تو امام خمینی فرمایا کبھی عزاداری نہ چھوڑنا، اگر کسی دور میں مستحب تھی تو آج کے دور میں واجب ہے۔ ہدف ہے عزاداری دا، اہمیت ہے عزاداری نو، ورنہ محض رو چھوڑنا، محض ماتم کر چھوڑنا بغیر ہدف دے کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور اگر ہدف ہے تو پھر امام خمینی فرمائیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان ہاتھوں پہ جو غم حسین میں اٹھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ ہاتھ ماتمی کے سینے پہ نہیں جاتے، یہ یزید کے منہ پہ جاتے ہیں۔ تو عزاداری میں مزید توڑے ذہنوں اور اپنے قریب کرداں بے عزاداری دے فوائد کیا ہے۔ دیکھو کربلا دا واقعہ کیڑے سامنے چویا ہے؟ بولو 61 ہجری 61 ہجری اج واقعہ ہویا نا کربلا دا، تے جتھے ہویا جنگل آئی، دو دریا تے دریاواں دے درمیان گھیر کے نواسہ رسول نو مارن دا منصوبہ بنیا اور گھیر کے مار دیتا گیا۔ مقصد کیا؟ نہ کوئی میڈیا، نہ کوئی دسن والا، نہ کوئی سوشل میڈیا، جنگل اج ماریا ویسی کہ انہوں پتہ ہی نہ لگ سی جو مارن والا کون آئی۔ لیکن او تو ایڈا دنا ہاں جو کلہ ٹوریا ہی نہیں،
وہ کچھ جی ہستیاں نال لے کے ٹریا ہے کہ جنہوں پتا اگر میں کربلا ماریا ونجا تو میرے نال یہ جی شخصیت ہوئے جڑی بازار چی میں زندہ کرے چونکہ کربلا ماریا ونجنا ایک مقصد آئی کربلا قتل ہومن دا مقصد آئی اور پھر زہرا دیاں بیٹیاں دے خون حسین دے اور مظلومیت حسین دے پرچار دا وہ بھی ایک مقصد آئی تاں گئی بی بی اور بنیاد رکھی پہلا مطالبہ یزید نال سیدہ دے ہے میں مکان خالی کرا دے وے میں برا دی مجلس کرے ساں بنیاد مجلس رکھی اور معصوم فرمایا کہ اللہ رحم کرے ان لوگوں پہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں اور راوی یاد ہے میں حیران ہویا جو میرا 6واں امام سجدے چ گئے اور امام دے رومن دی آواز محسوس ہوئی ہے تو میں کان لا کے سنے تے جملے معصوم فرما رہے ہیں اللہم ارحم اعین اللتی بکت علینا اے میرے اللہ انہاں اکھیں تے رحم کر جڑیاں ساڑی غربت سن کے روندیاں اللہم ارحم سرخت اللتی کانت لنا اے میرے اللہ ان چیخوں پہ رحم کر جو ہماری غربت کو سن کے نکل جاتی ہیں اتنی بڑی اہمیت تیرے گریے نو اتنی بڑی اہمیت تیرے رومن نو اتنی بڑی اہمیت تیری لڑی ہوئی ہنج نو کیا فائدہ آئی یہ تیری عزاداری اگر باقی راکسی تک قیامت تائیں کوئی یزید بن کے نہ آسی اور تو انہوں ہدف تک پہنچاواں 61 ہجری جنگل واقعہ ہویا اور اس واقعہ انہوں اگر ویکھو تا اگر کم از کم تعداد 30,000 بھی من لئی جائے تو 30,000 بندہ ہاں ماران آلا تے 72 ہائی مریون آلا انہوں اگر مناسبت دیو تے 1% یعنی 99% بندہ کربلا دے جنگل چہائی یزید نال تیری عزاداری دی اہمیت پہ دسن 1% بندہ آئی حسین ابن علی نال اے 61 ہجری دا واقعہ 99% بندہ یزید نال 1% بندہ نواب کربلا نال 1444 ہجری پوری دنیا دا وزٹ کر لائے آج 99% بندہ کھلا حسین ابن علی نال 1% گندی نالی دے گندے کیڑے یزیدیہ زندہ باد دا اگر نعرہ مرندن تو پھر تین بولن دی لوڑ ہی نہیں پوندی تیری عزاداری اتنا لوگاں دے دلیں راسخ ہو گئی ہے جو اہل سنت حسینی سامنے آ کے یزیدیاں نو اے جے جواب دین دن جو یزیدی گماشتیاں نو ہن چھپن دی جا نہیں ملدی اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو توجہ ہے جناب دی یہ کیڑی شائع جہاں اتنا انقلاب آنا ہے 1% تو 99% تک جیڑی حسینیت نو عروج دیتا ہے اس عمل دا نام ہے عزاداری شبیر اس عمل دا نام ہے مجلس حسین اس عمل دا نام ہے ماتم غریب کربلا یہ ہے تو حسینیت زندہ ہے اور پھر دو علیحدہ چیزاں سوچو نا ایک حسین ابن علی لفظ حسین ابن علی نام حسین ابن علی ذات حسین ابن علی ذات حسین ابن علی زندہ رکھو کیوں اس واسطے کہ اگر حسین زندہ رہے گا تو پھر حسینیت بھی زندہ رہے گی حسین دی بقائے حسینیت دی بقائے دیکھو دنیا کوشش کیتی ہے بھئی یہ مرکز مٹے قبر تے لوگاں حل چلائیں
لیکن او جڑا بچاون والا او سمجھدا کربلا ایک نور ہے، میں نے مٹنے نہیں دینا۔ مزار حسین رہے گی تو حسین رہیں گے، حسین رہیں گے تو حسینیت رہے گی، اور حسینیت رہے گی تو یہی دین خدا باقی رہے گا۔ بقائے میں اور تھوڑا جہا تو وضاحت کروں۔ قرآن معجزہ خالدہ ہے، قرآن نور ہے، قرآن اللہ باقی رکھے ہے۔ کیوں؟ قرآن نے باقی رہنا ہے، کیوں؟ اس واسطے جو قرآن باقی راسی تو دین خدا باقی راسی نا، قرآن باقی راسی تو ضابطہ حیات باقی راسی۔ اس واسطے قرآن دی جتنی بھی لوگوں کوشش کیتی ہے وہ قرآن دی مخالفت ہوئی ہے، قرآن نو رسول دا کلام آکھیا گیا ہے، خود کلام خدا ہون دا انکار کیتا گیا ہے، اور لوگاں کوشش کیتی ہے وہ قرآن ختم ہو جائے، لیکن او نور خدا ہاں جتنا لوگاں نے قرآن نو کلام الہی ہون تو انکار کیتا ہے، اتنا اللہ نے قرآن نو زندگی دیتی ہے اور دعویٰ کیتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا اگر تم قرآن کو مٹانا چاہتے ہو یہ باتیں کر کے کہ قرآن تو رسول کا کلام ہے، یہ تو شاعر ہے، اس کی اپنی شاعری ہے، فرمایا اگر تم قرآن کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہو تو پھر یہ عرب ہے تو تم بھی تو عرب ہو، فاتوا بسورۃ من مثلہ، سارے عرب مل کے قرآن دیاں صورتاں چوں ایک صورت جی صورت لے کے آوے۔ صلوات پر محمد والے یا اللہ بسم اللہ تفضل۔ صلی علی فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا اگر تساں لوگ اے نظریہ رکھ دے ہو کہ اے کلام کلام رسول ہے تو پھر قرآن چیلنج کیتا، پھر او بھی عرب ہے تساں بھی عرب ہو، فاتوا بسورۃ من مثلہ، وقت قرآن دیاں 114 صورتیں چوں کہیں چھوٹی جی صورت دے مقابلے کوئی تساں ہی بنا کے دکھاؤ، اور تاریخ پڑھو لوگاں چیلنج قبول کیتا، چیلنج قبول ہویا، لوگاں شاعری کیتی، اور او چاہندہ ہاں قرآن نور ہے، اور لا یطفئ نور اللہ بافواہہم، اور ان کے نجس پھونکوں سے قرآن والا نور بجھنا نہیں ہے۔ انہاں قرآن نے مقابلے شاعری کی تھی اور ثالث دا انتخاب ہویا، اور انہاں آگے اپنے اپنے کلام نو کعبہ دی دیوار نہ لٹکایا، اور پیغمبر اکرم نو حکم ہویا تین وڈی صورت لے ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، صرف لے جا سورہ کوثر لٹکا دے۔ پاک پیغمبر نے آگے آویزاں کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ذہن میں رہے کہ اللہ نے اپنے نور کو باقی رکھنا ہے تاکہ اللہ کا دین باقی رہے، تو ثالث آیا سارے کلام دا جائزہ لے کے جدہ دی نگاہ پہ یہ سورت کوثر دے اس ٹک کیتا، تو کہ تم تو کہتے تھے مقابلہ بندوں کے کلام میں ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ تو بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ما ھذا کلام البشر، یہ تو بندے دا کلام ہو ہی نہیں۔ قرآن کہیں بچایا، سورت کوثر نو فتح کہیں دیوائی، بولو اللہ نے، چونکہ اللہ نے اپنا نور باقی رکھنا، چونکہ نور خدا ہی دین خدا ہے، قرآن باقی رہتا تو اللہ کا دین باقی رہتا، اور بعین ہی جس طرح قرآن نور ہے اسی طرح اللہ نے لوگوں کو ہدایت کے لیے 14 کو بھی نور بنایا ہے۔ قرآن بھی نور ہے، اس کی بقا بھی ضروری ہے، اور اہل بیت بھی نور ہیں، ان کی بقا بھی ضروری ہے۔ دنیا کوشش کی تھی حل چلاؤ مرکز مٹ جائے، قبر حسین گر جائے، پانی لائے، قبر
قبر حسین مٹ جائے، لیکن ہل چلاتے تھے تو بیل نہیں جاتے تھے، پانی لگاتے تھے تو پانی نہیں جاتا تھا۔ یہ باقی رکھنے والا کون تھا جو پانی کو بھی روک دیتا تھا، حیوانوں کو بھی روک دیتا تھا؟ اے او ہے جے نور نو باقی رکھنا، قرآن بھی باقی تاکہ دین خدا باقی، اور حسین مزار حسین بھی باقی تاکہ مزار حسین باقی رہے گی تو حسین باقی رہیں گے، حسین باقی رہیں گے تو حسینیت باقی رہے گی، مقصد حسین باقی رہے گا۔ دنیا کوشش کی تھی، لوگاں قتل کیتا گیا، لوگاں دے بازو کٹے گئے، پتر ذبح کیتے گئے، کربلا دی راہ روکی گئی، زیارات تو روکیا گیا، بنو امیہ دا ڈالر پیسہ ریال درہم لگا، مٹ جائے حسین اور مٹ جائے قبر حسین، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور کو بجھنے نہیں دینا، اس لیے جو مٹانا چاہتے تھے وہ ہر دور میں مٹتے رہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو میں پھر اپنے مقصد نو سمیٹن دی کوشش پہ کردا، ایک ہے ذات حسین دی بقا، ایک ہے مقصد حسین دی بقا۔ دیکھو ذکر حسین نال ذات حسین دی بقا ہے۔ من باب المثال مجلس ذکر حسین ہے، ماتم ذکر حسین ہے، عزاداری ذکر حسین ہے، جلوس ذکر حسین ہے، جلوس کٹ ماتم کر تے جدہ چوکچ جا رہے ہوئے نا تے نماز ظہر دا وقت ہو جائے، اتھائیں وضو کر کے دنیا دے سامنے نماز کر ادا، اور لوگاں دی اکھ پا کے آکھ ہم وہ زندہ قوم ہیں جو ذکر حسین کو بھی زندہ رکھتے ہیں، فکر حسین کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ نماز فکر حسین ہے، روزہ فکر حسین ہے، صلہ رحمی فکر حسین ہے، والدین دا احترام فکر حسین ہے، واجبات دی ادائیگی فکر حسین ہے، محرمات تو بچنا فکر حسین ہے، اور یہی حسینیت ہے، اور قیامت تک حسینیت زندہ باد رہے گی، اور یزیدیت مردہ باد رہے گی۔ تو میں پھر جناب دے اذہان نو اس پاس سے متوجہ کرنا، میرے قبلہ تشریف لائے، میں زیادہ وقت نہ لیں۔ مجلس حسین بقائے حسین دا ذریعہ ہے، اور اگر حسین کو باقی رکھتا ہے تو پھر حسینیت کو مت چھوڑ، حسینیت بھی نال باقی ہوئے۔ میں آدھا جی بندہ 2 دن دا نہیں 4 دن دا جلسہ کرائے، لکھا نہیں کروڑا روپے لاوے، وہ کروڑ روپیہ جڑا بندہ لیندہ ہے تے مجلس کریں ہے، شام لے بائے کہ کلکولیٹ کرے میرا اتنا جو خرچہ ہویا ہے، میرے محلے چ، میرے گھر چ، میرے علاقے چ حسینیت کتنی پھیلی ہے؟ کیا سارے دن دی میرے مجلس چ کوئی ایک بندہ ہور بن کے گھر گیا ہے؟ کوئی ایک بندہ نمازی بن کے گھر گیا ہے؟ بات تیرے کروڑوں دا فائدہ ہے۔ کوئی ایک بندہ جڑا ریش تراش آئی تے مجلس حسین جو سنے ہے بھائی زہرا دے پتر دی سونی ریش آئی جڑی خون چ رنگین آئی تے دے ذہن چ گل آ گئی ہے بھائی حضرت مظلوم کربلا دی بھی ریش آئی، جناب علی اکبر دی بھی داڑھی ہائی، جناب عباس دی بھی ریش متحر ہائی، تے وہ بندہ مجلس چ آیا ہے تے وہ دے دل تے یا چوٹ لگیے بھائی انہاں دے داڑھی لاندے قتل ہوئن تے اس بندے 4 وال داڑھی دے رکھا لین تو وہ سمجھے میں مجلس چ آون دا فائدہ ہے۔ بندہ بے نماز آئی اتھے آیا ہے تے پڑھا نالے خطیب پڑھے ہے بھائی حسین نو تا نماز ایڈی پیاری آئی جو کربلا دے جنگلے توڑے ترائے دین دا تسہا زہرا دے پتر ظہر دی نماز جماعت نال پڑھی۔ جدہ بندہ سندا ہے صرف حسین نہیں پڑھی
شام غریباں نو علی دی دھی پڑھیے اور نمازاں چی بڑا فرق آ حسین نماز پڑھیے فوج دے ادھچ زہرا دی دھی نماز پڑھیے لاشاں دے ادھچ زہرا دے پتر نماز پڑھیے مردہ تے جڑی شام غریباں نو نماز پڑھیے مستور آئی تے چادر کوئی نہیں جڑا بندہ مجلس سے چاہ کے تے اے سن ویندا ہے جو بغیر چادر دے بھی علی دی دھی دی نماز قضا نہیں ہوئی تے سن ویندا ہے 1400 میل دا سفر بے پلانے اٹھ دی کنڈ تے علی دی دھی نماز پڑھ دی گئی ہے تے وہ بندہ نماز پڑھنا شروع کر دیندہ ہے تو وہ بندہ حسین دا شکریہ ادا کرے مولا تیری مہربانی ہے تیری مجلس سچ گیا کم از کم ایک بے نمازی علی گناہ تو توبہ کر آیا تو وقت تیری مجلس دا فائدہ ہے تے جو مجلس بیانی دین دی ماذ اللہ توہین ہوئے تے میں ممبر تے کھلو کے آکھاں اور کیڑیاں نمازاں پڑھیاں اے تیرے جڑے بچے اے تیرے جوان جڑے آئیں اگر میں جملہ آکھاں اور کیڑیاں نمازاں پڑھیاں اے تیرے بچے نمازی بڑھ سن یا نماز تو نفرت کرے سن میں آنا بدبختی ہو جائے جملے آکے میرے بچے بے نماز نہ بنا زین العابدین دے سجدے یاد دیوا کے میری قوم دے بچے نمازی بنا بقائے دین کوئی سوکھی آئی یہ جو ایڈی وڈی قربانی دے کے آخر کچھ بچے ہے تو قربانی دیتی نے بولو کچھ نہیں بچیا یا کچھ بچے ہے ذرا خرچ تک کہیں لکل لبائے کے گنے جوان مریندے راندین بلہ کل لبائے کے سوچیں نہ کہیں پڑھانا لے دی لوڑ پوسی نہ کہیں خطیب دی لوڑ تے نہ کہیں ذاکر دی لوڑ پوسیا دین تے خرچہ گنے گھر بائے کے سوچیں جڑی یزید دی کچہری بغیر چادر دے خطبہ پڑھے ہے بلہ اے بداران دے قابل آئی او سیدادی جڑی نانے دی زیارت واسطے ادرات تو پچھے ویندی آئی صحابہ رحمت جی روایت میں پڑھی ہے جدہ دل آکو سانا نانے دی مدار تے ونجا پیون وادی ہے بابا دل آدھا ہے نانے دی زیارت کران علی دی دا سر چم کیا دے لان دے لائے ویندے اگو ونیا علی تے کنڈ تے متھا ہویا میری سین دا علی دی نو اندروں کھلا رہا تے میرا آقا حرام نبی دے ڈیوے بجھا چھوڑیا کہیں پوچھا مولا چراغ کیوں بجھیں دے ہو فرما مت کوئی نمازی نماز بیٹھا پڑھتا ہوئے مت کوئی قاری قرآن بیٹھا پڑھتا ہوئے مت کوئی ظاہر زیارت پہ کریں دو ہوئے تے او دی نگاہ میری دھی دے قد تے پائے ونے میری غیرت گوارہ نہیں کریں دی جو میری دھی دے قد تے کہے غیر دی دید پوے اتھائیں جدہ ہائے نکل ونی نا سوچیا کر دیا کیا کر یا علی تو اتنا گوارہ نہ میں کر سکدا جو تیری پردے دار چادر کیتی ہوئی دھی تے کہے صحابی دی دید پوے مولا پتہ نہیں کیویں جیندہ رہا ہے سجاد جدہ شام غریبانو شمر دا ہاتھ آئی تیری عزت علی دھی دی چادر آئی اللہ توڑیاں دھیاں دے پردے رکھے اللہ قداں اپنے دکھیں تو انہوں نرواوے علماء بیان فرمائندن جدہ ضرب لگی ہے نا شہنشاہ ولایت نو تے پتنا سہارا دیتا ہے تے جدہ گھر دے نیڑے آئین فرمائندن حسن میں لہا چھوڑو میں جیویں ہی اوکھا ہو سا میں آپ ٹردہ ویسا میری دھیاں اگے ماں دے پاسے نو ودیے روندیاں میرے زخم بیک کے میری دھی دے وین آسین حسن میری غیرت گوارہ نہیں کریں دی میری دھی دے رومن دی آواز میرے صحابہ دے کنہ دے آوے پتہ نہیں جڑا رومن دی آواز نہ سن سکدا اللہ جانے نجف کتنا بے چین ہوئے ہو سی جدہ ابن زیاد دے دربار خطبہ پڑھ دی کھلی آئی چادر کوئی نہیں ہاتھ ردے ہو جائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ دنیا تے کوئی وکھرا ظلم ہویا ہے دیکھو بڑے بڑے جوان ایسا مردے ڈٹھن
ضعیف پیوما دے جوان پتر مری ویندن لیکن وقت دے گزرن نال لوگاں نو جوان بھول ویندن کیوں نہیں بھولدا حسین دا اکبر کیوں نہیں بھولدی کربلا ظلم کوئی فطرت تو ہٹ کے ظلم ہویا ہے جیڑا بھولن آئلہ نہیں میں 2 مثالاں دینا یا اپنے بھائی نو ٹائم دیواں ایتھے بیٹھے آنا ایتھے کوئی آونے 57 سال دا بڈڑا تے جیڑا جھولی پتر چاہی ود ہوئے تے جائیں دی گردن موڈے تو ڈھلی ودی ہوئے تے زبان جائیں دی نکلی ہوئی ہوئے تے ایتھے آکے آکھے یار پانی نہیں لبدا تے میرا بچہ تسا ہے اینو ایک گھوٹ پانی دا پیواؤ میں تیرے کول پوچھتا بھلا دنیا پانی دے سی یا تیر مرے سی میں آدھا مردہ کول پہلے مستوراں بھج کے پانی دے سن غریب ہے مجبور ہو گیا ہے پانی دا سوال پہ کرندہ ہے اسا رون دیتا ہیں جنہوں پانی دیونا ایو جا ظلم دا تیر مارے نے جتنے تائی ماں جی دی رہی ہے نہ ٹھٹا پانی پی دی ہے دے نہ ماں چھانتے باندھی آئی صحاب رحمت جو جملہ ابو خلیق نام دا ایک ظالم ہے جدہ مختار سڑے نہ قاتل تے ایک تو پوچھتا رہتا ہے کیڑا ظلم کیتا ہے جدہ اے ظالم آیا نا تے مختار پوچھا ہے اے ظالمہ صبح ہوئیے تے زہرا دے باغ نو لٹن لگے ہو تے شام تائیں رسول دا گھر برباد کیتا ہی ظالمہ کی تھائیں تو آڑا دل لی ڈکھے ہیں اے آدھا مختار مر ویسے ایک موقع ہی ہو جے آیا ہے جیڑے ظالمہ سے نا ساڑیاں ڈھائی نکل گئیاں مختار آدھا کیڑے ویلے آدھا جدہ کٹھ ہویا پوتر چاہ کے زہرا دا لال خیام دے نیڑے گیا ہے نا تے اگو کھلی آئی ماں انتظار ہے جو حسین پانی پیوا کے لئی آندہ ہے اگو ماں ہائی ادو بچہ ہا اس سے لے اسی رومن لگ گیا جدہ 7 قدم اگاں ٹردہ ہا تے 7 قدم پیچھا ہٹ دا تے پڑھ دا انا للہ و انا اجرکم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کربلا دے جتنے شہید ہیں نہ موقع ملے تے نہ زہرا دے پتر دفن کیتے ایو ہکو رباب دا چن جیدی قبر حسین آپ بنائیے اللہ تیرے بچیاں دے حفاظت کرے شریعت دی رہتے پتر مر وننے پیو لاش نہ چاہے چامڑی پائے وننے قبر نہ لہاوے جے لہامنا پائے وننے قبر تے مٹی نہ پاوے اے دنیا دا او مظلوم ہے جڑا کٹھے ہوئے پتر دی لاش چاہی ودا جڑا قبریا بڑھندہ رہے حسین قبر جلال لہایا ہے اللہ جوانی سلامت رکھی حسین مٹی پہندہ آیا ہے جدہ چہرے دے لیڑے آیا ہے غریب کنڈ کر گیا ہے آدھا میرا اللہ اصغر دا چہرہ نرم آدھا میرا اللہ میں پیوا میں زخمات مٹی اجرکم اللہ میں مٹی حقیوے پائی حسین مٹی پائی سمجھدا گھوڑے علی اٹاپاں تو بچ ویسی سرنے دے تو بچ ویسی استاد العلماء قبلہ پڑھ دے آئے جدہ یہرہ دا دے چڑے ہر قاتل مقتول دا سار چاہے اے حرمیلے جڑے کہے ویلے سجے بھج دے کہے ویلے کھبے بھج دے فوجہ دیئے کیا گلے لائے آدھا میری دنیا موگ گئی ہے او سر نہیں لبدا جینو میں مارے آئے قبلہ فرمائنے آئے کچھ گھوڑے سوار باہر آئے اور میری ماما بھنا چلا کائی ماں یوجے ظلم نہ ویکھے اے گھوڑے تے چڑے نہ ہتھے جنے دے آئے انہاں نیزے مارنے شروع کی دل ماں ٹمبے نال ویدھی رہی ہے نیزے لگ دے آئے نہ ماں ویدھی رہی ہے ایک ظالم دا نیزہ علی اصغر دے سینے تے لگ گئے نیزہ باہر آئے ماں ٹمبے نال جھڑ پئیے آدھیے لیلا ویگ او میرا نیزے نال آج
اجرکم اللہ میرا آخری ویڑے ہر قاتل مقتول دا سر جدا کیتے ذہن چلایا ماں بیٹھی ویدھی آئی اس حرامی نیزے تو لہے شہزادے دیئے ظلفہ دے ہاتھ رکھے حرامی خنجر کٹھے علی اصغر دا سر جدا ہوئے علامہ حسین بھائی پڑھ دے آئے آدھرات دا ویلا ہونا اصغر دی ماں کہے ویلے سجے ہاتھ مرے دی آئی کہے ویلے کھبے مرے دی آئی آدھی آئی تیری تھان دا ویلا ہے ماں کتھے دولی اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین خدا اپنی عزت و شان نواستا مجلس سے اپنی بارگاہ قبول فرما اس ساڑے بھائی مومن دے والد بیمار ہیں حسین بھائی صاحب دے اللہ انہاں دے والد نو صحت یاب فرما اور انہاں دے گھر جو پریشانی ہے آل محمد دیاں پریشانیاں دا صدقہ انہاں دی پریشانی دور فرما ساڑیاں دعائیں مستجاب فرما